قیامت کا دن کبھی نہیں آنے والا ہے، کبھی نہیں آنے، بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتی ہیں۔ اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ ایک مسلمان کے لیے جتنا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اتنا ہی فرشتوں، قیامت اور موت کے بعد زندگی یعنی روز آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کا انکار بھی ایک شخص کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ قیامت یعنی اس مادی دنیا کی تباہی اور موت کے بعد انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی صاحب عقل شخص انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے روکنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جیسے موت انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ نہ کوئی اسے روک سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے، مگر آج بھی کچھ ایسے غیر مسلم موجود ہیں جو کہ اس قیامت کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی تو کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی خدا یا اللہ کی ذات انہیں دوبارہ سے ایک بار پھر سے اکٹھا کر کے ہمیں میدان محشر کے اندر اپنے سامنے اکٹھا کرے اور ہمارے ساتھ سزا و جزا کا معاملہ کرے۔ یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے، لیکن یہ کم عقل اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اسی اللہ نے انہیں دنیا کے اندر ایک بے جان پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ان میں جان یعنی روح کو پھونکا اور اس کے بعد ان کے لیے موت رکھی۔ جو اللہ کی ذات ان کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتی ہے، اس کے لیے دوبارہ سے ان کو موت کے بعد زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اگر ہم انسان اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم انسان ہر لمحہ قیامت کے حالات کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں، جیسے ایک بس اپنی منزل کی طرف مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر کچھ مسافروں کو تو اس کا احساس ہے اور کچھ کو منزل پر پہنچ کر یعنی قیامت کے دن کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا احساس اور اس کا یقین ہوگا۔ انسانوں کی آبادی 1804 کے اندر 1 ارب تک پہنچنے کے اندر 2 لاکھ سال لگ گئے، لیکن اگلے 100 سال کے بعد یعنی 1927 کے اندر یہ ڈبل ہو گئی یعنی 2 بلین۔ اگلے 50 سال کے اندر یہ ڈبل ہو گئی یعنی 1974 کے اندر 4 بلین، اور آج ہم انسان 2023 کے اندر ڈبل یعنی 8 بلین کی آبادی کو کراس کر چکے ہیں۔ انسان مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اور جگہ مسلسل کم پڑ رہی ہے، وسائل دنیا کے اندر لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ ہر روز 828 ملین لوگ یعنی دنیا کی آبادی کا 10% لوگ سڑکوں پر بھوکا سوتے ہیں۔ دنیا کی آبادی کا 30% صرف 2 وقت کا کھانا ہی کھا پاتی ہے۔ آج بھی آپ اگر اپنے ارد گرد ذرا غور کریں تو دنیا کے اندر اس وقت زیادہ تر ترقی یافتہ ملک وہی ہیں جن کی آبادی تھوڑا سا کم ہے۔ یہ انسانی آبادی ہر لمحہ ملٹی پلائی ہو کر ایک خطرناک حد تک انسانوں کی آبادی کو مسلسل بڑھا رہی ہے، جن میں سے موت سے ختم ہونے والے لوگ بہت کم ہیں، اور اس آبادی کو بڑھانے والے لوگ مسلسل بہت زیادہ تعداد کے اندر دنیا میں اس وقت بھی موجود ہیں۔ اگر یہ معاملہ ایک گھر کے اندر ہو کہ وہاں کے لوگوں کی آبادی تو مسلسل بڑھتی جائے اور ان کی جائیداد بہت کم ہو، تو وہ اس جائیداد کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بھی بن جائیں گے۔ اب ذرا اسی سینیریو کو دنیا کے ہر ایک ملک پر اپلائی کر کے سوچیں کہ جب دنیا کے اندر وسائل مسلسل کم ہوں گے تو لوگ کیسے ایک دوسرے کو زندہ رہنے کے لیے قتل کرنا شروع کریں گے۔ دنیا میں ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہر روز اس دنیا کے اندر تقریباً 5 لاکھ لوگ نئے پیدا ہوتے ہیں اور تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ہی مرتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بڑھے، اس کی نسل مسلسل پھیلے، مگر جب یہ حد سے بڑھ جائے گی تو اسے ختم کرنے کے لیے قدرت ہر 100 سال کے بعد خود سے مداخلت کرتی ہے، قدرتی آفات کی صورت میں، مثلاً کوئی وائرس، زلزلے، طوفان یا کسی جنگوں کی صورت۔ سائنس کو اب تک دنیا کے اندر 5 بڑی تباہیوں کے ثبوت مل چکے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا واقعہ، اور سائنس اسے ڈوین ایکسٹینشن کے نام سے جانتی ہے، جب سمندر کی سطح بڑھنے سے زندگی کا زمین پر تقریباً مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ کچھ تباہی زمین کے ٹیمپریچر کے بڑھنے یا کم ہونے سے ہوئی، مثال کے طور پر آئس ایج، جب بہت زیادہ برف کی وجہ سے دنیا کا ایک بڑا حصہ تباہی کا شکار ہو گیا، یا پھر آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے جب ایک بڑے اسٹرائیڈ نے زمین سے ٹکرا کر یہاں پر موجود تقریباً 75% زندہ آبادی کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ یہ زمین پر اب تک کی سب سے بڑی تباہی تھی، لیکن آج کے ٹائم کے اندر انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی بالکل ایک ٹائم بوم کی طرح ہے، جو ظلم کے بڑھنے کے بعد دنیا اور اس کائنات کی تباہی سے شروع ہوگی، جسے مسلمان قیامت کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہم ہماری اس کائنات کا مشاہدہ کریں اور اس دنیا کے اندر ہونے والے ہر ایک فزیکل فینومینا کو دیکھیں تو ہم ایک بات نوٹس کریں گے کہ یہاں پر ہر ایک چیز جو زندہ ہے آخر میں اسے بھی موت آتی ہے۔ کلی بن کر کھلنے والا ایک پھول آخرکار مرجھا کر بالکل فنا ہو جاتا ہے۔ ایک بیج سے شروعات کرنے والے درخت کی بھی آخرکار طبعی عمر پوری ہونے کے بعد وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جانور، پرندے، انسان، اس کائنات کے اندر موجود پلینٹس، سٹارز، گلیکسیز، ہر ایک چیز کے اندر آپ کو بالکل ایک یہی تسلسل نظر آئے گا جو کہ ایک قدرتی عمل ہے۔ آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ہماری کائنات کا بھی ایک نقطے سے آغاز ہو کر ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر مسلسل آج بھی پھیل رہی ہے۔ اس کی عمر کے اندر اختلاف ضرور ہے، مگر اس کی شروعات پر سب سائنسدان متفق ہیں۔
حالیہ سائنسی تحقیقات کے مطابق انسان اب تک اس یونیورس کا کنارہ یا پھر اس کا سینٹر پوائنٹ تلاش کرنے کی غلطی میں رہا، مگر اب ان کو بالکل احساس ہو چکا ہے کہ یہ کائنات دراصل بالکل ایک ببل کی طرح ہے اور ہم انسان اس ببل کے اندر کہیں پر موجود ہیں۔ ہمارا وجود اس کائنات کے اندر اتنا چھوٹا ہے کہ ہم جس بھی کنارے کی طرف، جس بھی ڈائریکشن کی طرف دیکھیں تو وہ اس کائنات کا مڈل یا اس کا مرکز ہی بنتا ہے، یعنی اس کائنات کا کوئی کنارہ، کوئی بھی مرکز موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ لامحدود یا پھر انفینائٹ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ببل جو کہ ایک بڑے دھماکے سے یعنی بگ بینگ سے شروع ہو کر اس سائز کو پہنچا، تو کیا اس کی شروعات سے لے کر اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا؟ جیسے زمین پر موجود ہر ایک زندہ چیز کی شروعات ہوتی ہے اور آخرکار ایک دن اس کا خاتمہ بھی۔ سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ جیسے اس کائنات کی شروعات ہوئی بالکل ویسے ہی اس کا اختتام بھی ہوگا، یعنی ایک مخصوص ٹائم پر پھیلنے کے بعد یہ ویسے ہی اس نقطے میں واپس چلی جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی، بالکل ایک غبارے کی طرح جسے ہوا سے مکمل طور پر بھرنے کے بعد اس میں سے ہوا کو نکال دیا جائے۔ جبکہ دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ یونیورس ایک سائز تک بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ پھیل جائے گی کہ سورج، چاند، ستارے سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر قیامت کو قائم کر دیں گے۔ اور سب سے پہلے اس کی وجہ بنے گا ہمارا سورج، کیونکہ ہمارے سورج کی بھی ایک طبعی عمر ہے اور اسے پورا کرنے کے بعد اسے بھی موت آنی ہے۔ جب اس کا فیول یعنی کہ ہائیڈروجن ختم ہوگا تو یہ اپنا سائز بڑھا کر ایک بڑے دھماکے سے زمین پر موجود زندگی کو بھی ختم کر دے گا۔ اپنی موت سے پہلے یہ اپنا سائز اس قدر بڑھا لے گا کہ اس کے آس پاس موجود تمام سیارے اس کے وجود میں سمانے سے پہلے مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی سائنٹیفکلی اور لاجیکلی طور پر بھی قیامت کا انکار کسی سمجھدار انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، صرف اور صرف متکبر اور ضدی شخص اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اب اللہ پاک قرآن کریم کے اندر اس قیامت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ حالانکہ یہ تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کے لیے دوزخ کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ جس وقت یہ دوزخ ان کو دور سے دیکھے گی تو ان کو دیکھ کر انتہائی غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ لوگ اس جہنم کے غضب اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز کو سنیں گے۔ پھر فرمایا کہ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ قیامت کے دن اٹھا کر ایک بار پھر سے کھڑے کیے جائیں گے۔ اور کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور کو درست کریں۔ اور انسان چاہتا ہے کہ خود سری کرتا چلا جائے، کیونکہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ کہہ دو کہ جس دن آنکھیں چندیا جائیں، چاند گہنا جائے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ آخر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سورہ حج کے اندر فرماتا ہے کہ اے انسان اپنے رب سے ڈر، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بری چیز ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک کے اندر قوم عاد اور سمود کی مثال بیان کر کے اس بحث کو ہی ختم کر دیا کہ ان طاقتور قوموں نے بھی ہمارے عذاب کی تباہی کو جھٹلایا تھا، لہٰذا قوم سمود کو ایک بڑے دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا اور قوم عاد کو شدید طوفانی آندھی سے۔ اور وہ دن بھی آنے والا ہے جب ایک سور کو پھونکنے کے بعد تمام پہاڑ اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ جب دنیا کی طاقتور ترین قومیں جن کے بس کے اندر اس عذاب کو ٹالنا نہیں تھا، تو آج کا بے بس انسان اس سور کو پھونکنے کے بعد کی تباہی سے انکار اور اس سے بچنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ قدرتی تباہی اس وقت قوم عاد اور سمود کے بس میں بھی نہیں تھی اور آج کے انسان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ آج کا بے بس انسان خود کو اس تباہی سے بچانے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی کہ زمین اور کائنات کی آخری اور چھٹی تباہی عنقریب مستقبل میں آنے والی ہے، جس کا ہر لمحہ ہمیں اسی کی طرف لے کر جا رہا ہے، لیکن افسوس کہ انسان آج بھی بے خبر ہیں۔ انہوں نے ماضی کی تباہیوں سے کچھ نہیں سیکھا، بلکہ اپنی کمزور اور ناتواں ایجادات کے بل بوتے پر وہ متکبر ہو کر اس کا انکار کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔